مولانا رومی نے ایک حکایت لکھی ہے کہ دو چور ایک گھر میں داخل ہوئے اور انہوں نے طے کیا کہ جب گھر کا مالک روشنی کے لیے چمکاک کو رگڑ کر روشنی جلائے گا تو ان میں سے ایک انگلی رکھ کر اس کو بجھا دے گا۔ اور یہ واقعہ اس زمانے کا ہے جب کہ بجلی کا کوئی انتظام نہیں تھا۔ چکماک کے پتھر ہوتے تھے جن کو ایک دوسرے پر رگڑتے تو آگ پیدا ہو جاتی تھی۔ تو دو چوروں نے یہ طے کیا کہ ہم لوٹنا شروع کر گئے، اور جب گھر والا جاگ کر بیدار ہو کر چکماک سے روشنی چلانا چاہے گا تو ایسی صورت میں ایک چور صرف یہ کام کرے کہ جیسے ہی وہ آگ جلائے اس پر ہاتھ رکھ دینا۔ نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ چکماک کا پتھر کبھی جلنے کا نہیں، اور اس وقت تک دوسرا چور سب لوٹ لے گا۔ چنانچہ ایسا ہی کیا اور گھر کو ان چوروں نے لوٹ لیا۔ مولانا رومی نے کہا کہ شیطان بھی اسی طرح بعض سالکین کے دل پر انگلی رکھ دیتا ہے تاکہ نور ختم ہو جائے۔ سالک اگر کوئی نیکی کر رہا ہے تو یوں سمجھو کہ وہ چکماک کا پتھر رگڑ رہا ہے، اور شیطان اس پر انگلی رکھ لیتا ہے۔ یہ انگلی وہی معصیت اور گناہ ہے۔ جب گناہ ہوتا ہے تو وہ نیکی کی روشنی بجھ جاتی ہے۔ سالک نے اللہ اللہ کی تلاوت و ذکر کیا، شیطان نے فوراً ہی اس کی آنکھوں سے کسی عورت کو دکھا دیا اور اس کے عشق میں اس کو مبتلا کر دیا، دل میں گندے خیالات پیدا کر دیے۔ اسی طرح گناہوں میں عمر گزر گئی اور یہ شخص صاحب نسبت بن نہ سکا۔ واقعی بڑی عبرت کی بات ہے، ہر سالک کو اس پر توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ بعض سالکین رات دن خانقاہوں میں رہتے ہیں، اولیاء اللہ کی صحبت میں ہے، ذکر و تلاوت بھی کرتے ہیں، لیکن گناہوں سے نہیں بچتے اور ان کا نور تام نہیں ہوتا اور یہ محروم رہ جاتے ہیں۔ ایک دوسرا واقعہ ملاحظہ فرمائیے۔ میں نے حضرت مسیح الامت سے یہ واقعہ سنا کہ ایک مرید خانقاہ میں تھا، اسے کھانا پہنچانے ایک لڑکی آتی تھی۔ جب وہ لڑکی کھانا دینے کے لیے آتی تو وہ مرید اس لڑکی پر نظر بد ڈالتا تھا اور اس کو گھور گھور کر دیکھتا تھا۔ شیخ کو معلوم ہوا تو انہوں نے اس لڑکی کو 10 تاور گولیاں دے دی، جس کی وجہ سے اس کو دست شروع ہو گئے، اور شیخ نے اس کی غلاظت ایک جگہ کسی چیز میں جمع کرنے کا حکم دیا۔ ان کے خدام ان کی غلاظت کو جمع کرتے رہے۔ دوستوں کی وجہ سے وہ لڑکی نہایت ضعیف اور نحیف ہو گئی، اس کی طبیعت نڈال ہو گئی، چہرہ پھیکا پڑ گیا اور مرجھا گیا۔ اب شیخ نے لڑکی کو اس مرید کے سامنے بلایا، مگر اب وہ مرید اسے دیکھتا ہی نہیں، اس کی طرف کوئی التفات ہی نہیں۔ شیخ نے اپنے خدام سے فرمایا کہ وہ جمع شدہ غلاظت اٹھا کر لاؤ۔ جب وہ لائی گئی تو شیخ نے اس مرید سے کہا کہ تم در حقیقت اس لڑکی پر اور اس کے حسن پر فریفتہ نہیں تھے، بلکہ اس کے اندر کی اس غلاظت پر فریفتہ تھے۔ اس لیے جب تک یہ غلاظت اس کے اندر تھی تم اس کو گھور گھور کر دیکھتے تھے، اور جب وہ باہر نکل گئی تو اب دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہو۔ واقعی عجیب طرح دنیا کی مادی اور فانی محبتوں کا علاج ہے۔ اگر یہ نقصہ یاد رہے تو پھر کبھی بھی انسان دنیا کی ان فانی محبتوں کے پیچھے نہیں جائے گا۔